بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج روزنامہ خبریں مشرق اور جسارت میں میرا سینڈیکیٹڈ کالم بھارت کا نیا شو بوائے کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پر کشمیر میں ایک سینئر سیاسی رہنما غلام نبی آزاد کے ایک نئے سیاسی سفر کا تاریخی اور اجمالی جائزہ ہے۔ غلام نبی آزاد ایک صوبہ جموں سے تعلق رکھنے والے مسلمان رہنما ہیں جن کی زندگی کا تمام تر حصہ وہ کانگریس کے ساتھ بھارت کی سیاست کرتے ہوئے گزرا، لیکن ابھی حال ہی میں انہوں نے کانگریس سے استعفیٰ دے کر اپنی ایک جماعت آزاد ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے بنانے کا اعلان کیا۔ پھر انہوں نے ایک رابطہ عوام مہم چلائی جموں اور کشمیر میں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پارٹی کا سہ رنگی پرچم بھی ریلیز کیا، اور اس کے تینوں رنگوں کی انہوں نے اپنے تئیں وضاحت بھی کی۔ غلام نبی آزاد اپنی سیاست کے عروج کے دنوں میں بھارت کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی اور ان کے قتل کے بعد پھر ان کے بیٹے راجیو گاندھی کے ساتھ بہت قربت رکھتے رہے ہیں، اور زندگی کا زیادہ تر حصہ اور اپنی سیاست کا جو زیادہ تر حصہ ہے انہوں نے وہ بھارت کے دھارے میں ہی نہیں بلکہ بھارت کے اندر رہتے ہوئے کسی ریاست میں ہی کرتے ہوئے گزارا ہے۔ اب جب کہ ان کی سیاست کا اور ان کی عمر کا سورج رفتہ رفتہ ڈھلتا چلا جا رہا ہے، اب انہوں نے بھارت کی سطح پر سیاست کو خیر باد کہہ کر ریاست کی سطح پر سیاست کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ محض ایک فرد کا فیصلہ ہوتا تو شاید یہ اتنی اہمیت کا حامل نہ ہوتا، لیکن یوں لگتا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کو کشمیر میں اپنے کالے قوانین اور سیاہ اقدامات کے لیے کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے اور اس کے آئینی خلا کو پر کرنے کے لیے اور ان سارے معاملات کو سنبھالنے کے لیے جس سیاسی چہرے کی تلاش تھی وہ انہیں غلام نبی آزاد کی صورت میں میسر آ گیا۔ غلام نبی آزاد نے اپنا رشتہ کانگریس سے توڑنے کا آغاز اسی وقت کیا تھا کہ جب 5 اگست 2019 کے بعد وقت کا اور حالات کا ایک نئے رخ بہنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے بھارت کی پارلیمانی سیاست سے دامن چھڑا لیا اور ریٹائرمنٹ لے لی لوک سبھا سے، اور پھر اس موقع پر نریندر مودی نے آنسو بھی بہائے تھے، گو کہ بعد میں غلام نبی آزاد نے یہ وضاحت کی کہ یہ آنسو غلام نبی آزاد کی محبت میں نہیں تھے بلکہ یہ ان سیاحوں کی محبت میں تھے کہ جو ایک کارروائی میں عسکری کارروائی میں وادی کشمیر میں اس وقت مارے گئے تھے جب غلام نبی آزاد کشمیر کے وزیر اعلیٰ تھے۔ اب غلام نبی آزاد سے پہلے بھی اور ان سے زیادہ مؤثر لوگ بھی وہاں کشمیر میں موجود تھے، بالخصوص ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی صورت میں۔ ان کے بجائے بھارت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جموں کے ایک مسلمان رہنما پہ اپنے داؤ کیوں لگانا چاہتی ہے؟ اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب 5 اگست 2019 ہوا تو نریندر مودی اور امیت شاہ نے جہاں اسے کشمیریوں کی زندگی میں ایک انقلاب کا باعث قرار دیا، وہیں انہوں نے کشمیر کے روایتی سیاسی خاندانوں کے خلاف ایک انقلاب اور بغاوت بھی اسے قرار دیا۔
یہ کہتے ہوئے ان کا اشارہ کشمیر کے دو روایتی سیاسی خاندانوں یعنی عبداللہ خاندان اور مفتی خاندان کی طرف تھا۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو انقلاب ان کے بقول ان دو سیاسی گھرانوں کے خلاف برپا ہوا، اس انقلاب کا جو عنوان ہے، اس کی قیادت ہے، دوبارہ انہی کے حوالے کی جائے۔ اس لیے بھارت کو ایک ایسے چہرے کی تلاش تھی کہ جو بھارت کے ان تمام اقدامات کو جو 5 اگست 2019 کے بعد ہوئے ہیں انہیں ایک اعتبار بخشے اور کشمیریوں میں انہیں مقبولیت نہ صحیح لیکن قبولیت عطا کرے، اور جو آئینی خلا پیدا ہوا ہے یعنی جسے پھر لیجیٹیمیسی دینی ہے کشمیر کی اسمبلی نے یا یونین ٹیریٹری سے دوبارہ اسٹیٹ بننے کی صورت میں، اس کے لیے ایک ایسا سیاسی چہرہ تلاش کیا جائے کہ جو بھارت کی اور نریندر مودی حکومت کی توقعات پر پورا اترے۔ بہت سے تجربات کرنے کی کوشش کی گئی۔ شاہ فیصل کے نام سے ایک ایسے نوجوان کو بھی میدان میں اتارا گیا کہ جس نے انڈین سول سروس میں ٹاپ کیا تھا اور جو بنیادی طور پر عسکریت کے دوران مارے جانے والے ایک گائیڈ کا بیٹا تھا، لیکن اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنیاد پر اس نے انڈین سول سروس میں ٹاپ کیا کے امتحان میں، اور پھر اسے ایک سمبل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کے میڈیا میں، اور اسے کشمیری عوام اور نوجوانوں کا رول ماڈل بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ بحث چھیڑی گئی کہ کشمیری نوجوانوں کا رول ماڈل برہان وانی ہونا چاہیے، شعراء آفاق کمانڈر، پوسٹر بوائے، یا پھر CSS میں ٹاپ کرنے والا شاہ فیصل ہونا چاہیے۔ کشمیری نوجوانوں کا یہ ان کے جذبات کا کانٹا بدلنے کی ایک یہ اس ایونٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اس چہرے کو، لیکن کشمیر کے نوجوانوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ وہ اپنی ایک واضح ذہنی سوچ و ساخت بنا چکے ہیں اور رکھتے ہیں۔ یوں شاہ فیصل کا جو تجربہ ہے وہ یہ فلم باکس آفس پر ہی پٹ گئی۔ ان کے ساتھ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک شعلہ بیانی سے اپنی شہرت حاصل کرنے والی طالبہ شہلا رشید کو بھی لانچ کیا گیا تھا، لیکن یہ بیل منڈے نہیں چڑھنے پائی، جس کے بعد پھر جو تجربہ ہے اس مقصد کے لیے یوں لگتا ہے کہ نظر انتخاب دلی کی وہ غلام نبی آزاد پر ٹھہری۔ غلام نبی آزاد جموں کی وادی چناب سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے، لیکن ان کی جو شادی ہے وہ 70 کی دہائی میں وادی کشمیر میں سری نگر میں ایک خاندان سے، کشمیری سپیکنگ خاندان سے ہوئی ہے۔ وہ خود بھی چناب ویلی کے کشمیری سپیکنگ ہیں، اور اس وقت کی مشہور گلوکارہ شمیم دیو سے، جو اب شمیم آزاد کہلاتی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے جو کامیابی سے چل رہی ہے، اور ان کے بچے بھی سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ تو غلام نبی آزاد کو اب جو لانچ کیا گیا ہے کشمیر میں، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور سینٹر رہا ہے ہمیشہ سے، سیاسی پاور سینٹر، گو کہ اب اس میں کتنی طاقت، کتنا اختیار اور اقتدار وزیر اعلیٰ کے پاس رہا ہے، جس کا تعلق وادی سے رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک وادی کا ایک پاور سینٹر جو ہے وہ وادی میں رہا ہے۔ وادی کا مسلمان رہنما ہی کشمیر کا، جموں و کشمیر کا وزیر اعلیٰ بنتا رہا ہے۔ غلام نبی آزاد چونکہ جموں سے تعلق رکھتے ہیں، وادی میں ان کا کہ سسرالی رشتے ہیں، اور وہ مسلمان رہنما ہیں، اس لیے جو پاور سینٹر تبدیل کرنا ہے ویلی سے جموں کی طرف، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ ایسا نہیں کہ غلام نبی آزاد کو مستقل طور پر طاقت کا ایک مرکز اور ایک رہنما کے طور پر زندہ رکھا جائے۔ غلام نبی آزاد کو ایک عبوری دور میں ان تمام اقدامات کی لیجیٹیمیسی کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ جو بھارت نے اس عرصے میں اٹھائے ہیں، جو پھر اس کی ایک آئینی ضرورت اور تقاضا ہوگا۔ جو ہی غلام نبی آزاد یہ تقاضے پورے کریں گے، ان کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اور ان کی جگہ پھر جموں سے کسی ہندو کو سامنے لایا جائے گا،
اور جیسا کہ روندر رینا کی صورت میں بی جے پی کا ایک رہنما پہلے سے وہاں تیاری کیے ہوئے بیٹھا تھا، اور یہاں تک کہ وہ کنٹرول لائن پر یہ ٹیٹوال کے علاقے میں آ کر ہمیں بھی آزاد کشمیر یعنی کنٹرول لائن کے دوسری طرف یعنی ہماری جانب رہنے والوں کو بھی دھمکا گیا تھا کہ بہت جلد بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کے شہر و قصبات میں بھی لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ تو روندر رینا یا اس قبیل کا کوئی اور آدمی پھر سامنے آئے گا۔ یہ وہ کہانی ہے جو 1947 کے بعد بھارت پہلے بھی دہرا چکا ہے، جب بھارت نے کشمیر پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور اس کو لیجٹمیسی اور عوامی تائید دلانے کے لیے کشمیریوں کے مقبول اور سربراہ رہنما شیخ محمد عبداللہ کو اقتدار دیا، طاقت دی، اور ان کے ذریعے آزادی پسندانہ جذبات کو پوری طرح یعنی کچلنے کے اقدامات ان سے لیے، کام لیا ان سے، اور بھارت کے جو اقدامات تھے، جو آئینی تقاضے تھے، جو ضرورتیں تھیں، اس کی جو عوامی اور پولیٹیکل اور قانونی جو لیجٹمیسی تھی وہ ان کے ذریعے حاصل کی۔ جو ہی یہ مقصد پورا ہوا تو اس کے بعد ان کا متبادل بخشی غلام احمد کی صورت میں تلاش لیا گیا، شیخ عبداللہ کو برطرف کیا گیا، گرفتار کیا گیا اور غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جو باقی کام تھا یہاں سے وہ ان کے جو جانشین تھے، ان کے ساتھی تھے جیل کے، یعنی بخشی غلام محمد، پھر ان سے باغی کے طور پر وہ کام لیا جاتا رہا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ غلام نبی آزاد کے ساتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور ہونا یقینی ہے کہ ان سے ان آئینی اور قانونی مسلمان رہنما کے طور پر کچھ آئینی اور قانونی ضرورتیں اور تقاضے وقت کے جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے، اور جو ہی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی وہ پوری طرح بروئے کار آ جائیں گے، تو پھر اس کے بعد اصل مقصد کی طرف بھارت پیش قدمی کرے گا، یعنی پاور سینٹر کو وادی کشمیر سے جموں منتقل کرنا، اور جموں میں پاور سینٹر کو مسلمان کی بجائے ایک ہندو وزیر اعلیٰ اور بھارتیہ جنتا پارٹی جیسی ایک متعصب ہندو جماعت کے ہندو وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے لانا ہے۔ اس وقت بھارت کو غلام نبی آزاد کی صورت میں ایک چہرہ مل گیا ہے۔ آزاد صاحب تو بالکل معذوری کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے بس میں دفعہ 370 کو بحال کرنا اور 5 اگست کے اقدامات کو ریورس کرانا نہیں ہے۔ وہ کشمیریوں کو پوری طرح یہ باور کرا رہے ہیں کہ انہیں کمپرومائز حالات کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن یوں لگتا ہے کہ بھارت کی جو تلاش کا سفر ہے وہ یہاں آ کر رک گیا ہے۔ لیکن غلام نبی آزاد کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا بخشی غلام محمد پہلے سے ہی روندر رینا کی صورت میں یا کسی ایسے نارنجی اور سیفرن پولیٹکس کے علمبردار کی صورت میں پہلے سے موجود ہوگا۔ یہی تاریخ کا سبق ہے، یہی نوشتہ دیوار بھی ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔